فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں بغیر سوال کیے مسلمانوں میں پیدا کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، چونکہ ایمان کی نعمت اور دولت در حقیقت سب سے اعلیٰ اور سب سے اہم اور سب سے قیمتی نعمت اور دولت ہے، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان کی نجات کا اور سکسیس کا مدار ہے کہ کون سا انسان کامیاب ہوگا، کون سا انسان ناکام ہوگا، کون سا انسان سکسیسفل ہوگا اور کون سا انسان لاس میں رہے گا، نقصان میں رہے گا۔ یہ در حقیقت ایمان طے کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین جو کہ الحکیم ہے، آل وائز ہے، العلیم ہے جو آل نوئنگ ہے، القادر ہے، القدیر ہے جو اومنی پوٹنٹ ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کی طاقت رکھنے والا ہے۔ اس اللہ نے اس کائنات کو جب بنایا تو ایک مقصد کے تحت بنایا۔ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی فعل بغیر مقصد اور بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ الحکیم ہے، وہ آل وائز ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا کو بنایا تو ظاہر ہے اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے، اور وہ مقصد اور حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں ایک ایسی مخلوق کو بھیجے جس کا امتحان لیا جائے گا۔ اور وہ مخلوق کون ہے؟ انسان ہے، بنی نوع آدم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا متعدد روایتوں میں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں متعدد آیتوں میں بیان فرمایا کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ایک انسان کا کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ الذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں اور مجھے راضی کریں۔ اور عبادت کا مطلب بھی سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے۔ عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے کیا جائے، اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور شریعت کے دائرے اور شریعت کے اصول کے موافق کیا جائے، وہ عبادت ہے۔ انسان کی پوری زندگی در حقیقت عبادت ہے، ایک مومن کی پوری زندگی در حقیقت عبادت ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے عبادت کی دو قسمیں بیان فرمائی، ایک ہے عبادت بالواسطہ اور ایک ہے عبادت بلا واسطہ۔ ایک ہے ڈائریکٹ عبادت، مثلا ابھی ہم نے نماز ادا کی مغرب کی، یہ جو ہم نے رکوع کیا، یہ سجدہ کیا، قرآن کی تلاوت کی، اس کا بنیادی اور ڈائریکٹ مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح عبادت کی ایک اور قسم ہے عبادت بالواسطہ، کسی چیز کے ذریعے عبادت کرنا، انڈائریکٹ عبادت جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ مثلا ہم کھانا کھا رہے ہیں، نبی کی سنت کے مطابق کھا رہے ہیں، اور اس نیت سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور یہ جو قوت کھانے سے مجھے ملے گی میں اللہ کے دین کے لیے صرف کروں گا، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، بزنس کو شریعت کے اصولوں کے تحت کر رہے ہیں، نبی کی تعلیمات کے مطابق کر رہے ہیں، اور اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے جو مجھے پروفٹ ملے گا انشاءاللہ اس کا ایک حصہ میں اللہ کے دین میں لگاؤں گا، اپنے بچوں اور گھر والوں کو پالوں گا، پرورش کروں گا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو ایک مومن کی پوری زندگی در حقیقت عبادت ہے۔ اسی لیے جو آیت شروع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کا حکم دیا، قل آپ کہہ دیں ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانیاں، ومحیایا میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین سب کے سب اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا دوڑنا، میرا کھانا، میرا پینا، میری نمازیں، میرے روزے، میری زکوٰۃ، میرے صدقات، میرا عمرہ، میرا حج، میری قربانیاں، ساری چیزیں اللہ کے لیے۔
ہم تجارت بھی کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کی فضیلت بھی بیان کی نا. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سچا اور امانت دار بزنس مین، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. وہ تجارت جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو دنیا داری ہے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی اگر تجارت میں اس طرح منہمک ہو جائے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو ظاہر ہے یہ غلط ہے اور یہ دنیا داری ہے. لیکن اگر تجارت بھی وہ صحیح نیت کے ساتھ، صحیح اصولوں کے ساتھ کر رہا ہے تو اللہ نے اس تجارت کو بھی عبادت کی ایک شکل دے دی. اور اس تجارت کے کرنے والے شخص جس کے اندر یہ خصوصیات ہو کہ وہ سچا ہو، دیانت دار ہو، امانت دار ہو، یہ وہ شخص ہوگا کہ قیامت کے دن انبیاء میں سے انبیاء کی صفوں میں اٹھایا جائے گا، شہداء کی صفوں میں اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا آسان کر دیا اللہ نے ہمارے لیے اس زندگی کو. جبکہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. اللہ نے ہر وقت نمازیں فرض نہیں کی کہ دن میں 24 گھنٹے ہیں تو 24 گھنٹے کے ہر منٹ نماز پڑھنا ضروری ہے. اللہ چاہتا تو کرتا اور اس کا حق تھا کہ وہ کرے، لیکن اس نے بندوں کا لحاظ رکھا، بندوں کے تقاضوں کا لحاظ رکھا، انسانی فطرت کا خیال رکھا، اور اللہ رب العالمین نے بالواسطہ عبادتیں بھی دے دی اور بلا واسطہ عبادتیں بھی دے دی کہ تمہاری پوری زندگی در حقیقت اللہ کے احکامات کے مطابق گزرنی چاہیے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ جو ہم نے کانسیپٹ بنایا ہے دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ دین جب نماز پڑھو تو دین، جب بازار میں تجارت کرو تو دنیا، جب اسکول اور کالج جاؤ تو دنیا، جب مسجد میں آ جاؤ تو پھر دین. یہ کانسیپٹ در حقیقت غلط ہے اور اس کانسیپٹ نے امت کو بہت نقصان پہنچایا. اور یہی وہ کانسیپٹ ہے جس کے نتیجے میں ہمارے درمیان ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے. ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کرنے والے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، یوتھ ہیں، آپ دیکھیں، اور دوسری طرف علماء کرام ہیں، ان کے درمیان کتنا بڑا گیپ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دین اور دنیا کے کانسیپٹ الگ الگ، دین اور دنیا کو الگ الگ کرنے کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بھئی ان کی جو زندگی ہے، ان کے جو پریکٹیکل چیلنجز ہیں وہ الگ ہیں، ان کی زبان الگ، ان کی اصطلاحات الگ، ان کا طریقہ کار الگ. دوسری طرف علماء کرام جنہوں نے دینی علم حاصل کیا، لیکن وہ دنیا کے موجودہ سارے علماء کی بات نہیں کر رہا، ظاہر ہے بڑے بڑے علماء موجود ہیں الحمدللہ جو امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں اور نوجوانوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. لیکن ایک بڑا طبقہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایسا ہے مدارس میں بھی اور کالج یونیورسٹی میں بھی جو ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ نہیں کر پا رہے ہیں خیر کے کاموں میں. یہ جب ان کے پاس آ رہے ہیں انہیں بددین سمجھ رہے ہیں، وہ ان کے پاس جا رہے ہیں تو انہیں بیکورڈ سمجھ رہے ہیں. یہ ان کے چیلنجز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یہ ان کے اصطلاحات اور ان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ یہ خلا ہے، یہ گیپ. یہ دین اور دنیا کو الگ الگ کرنے کا نتیجہ ہے، جبکہ یہ دین آیا تھا اسی دنیا میں نافذ کرنے کے لیے. یہ دین کوئی الگ سے چند رسموں کا نام نہیں ہے، یہ دین تو دراصل دستور حیات ہے، زندگی کا دستور ہے، زندگی کا طریقہ ہے. ہم علم کیسے حاصل کریں یہ دین بتاتا ہے، ہم اپنی جوانی کیسے گزارے یہ دین بتاتا ہے، ہم شادی کیسے کریں یہ دین بتاتا ہے، شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزاریں یہ دین بتاتا ہے، ہم تجارت کیسے کریں یہ بھی دین بتاتا ہے، ہم ملازمت کیسے کریں یہ بھی دین بتاتا ہے. تو شریعت اسلامیہ تو زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کی ہوئی ہے. ہم نے اس کو چند عبادتوں کے ساتھ خاص کیا. ہم نے سمجھا کہ صرف نماز روزوں کا نام جو ہے اور مسواک کر لینے کا نام دین ہے. یقیناً یہ دین کا حصہ ہے اور بہت بڑا حصہ ہے، لیکن کامل اور مکمل دین کا مطالبہ قرآن کریم کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ جب چاہا تب دین پہ عمل کر لیا اور جب چاہا تب دنیا اور معاشرے کے سٹینڈرڈز کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں. یہ مطالبہ کیا کرتا ہے؟ یہ دین قرآن کریم کیا مطالبہ کرتا ہے؟ پورے دین میں آؤ، مکمل اور کامل مسلمان بنو، مکمل اور کامل دین پر عمل پیرا ہو. یہ ہے مطالبہ، یہ ہے مطالبہ. لیکن ظاہر ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور پھر
तमाम फरिश्तों को बशमुल इबलीस को हुक्म हुआ कि अल्लाह के हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है कि हजरत आदम के सामने झुक जाओ। उसने इनकार किया और क्या कहा, अना खैरुम मिन, मैं तो इनसे बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नार, आपने मुझे आग से पैदा किया, व खलक़तहू मिन तीन, इसे तो मिट्टी से पैदा किया। उसने ये नहीं देखा कि हुक्म कहां से आ रहा है, इसने अपनी अक्ल के घोड़े को दौड़ाया। ये नहीं देख रहा है कि अल्लाह क्या कह रहा है, जबकि वो इस बात का इल्म था उसके पास कि अल्लाह तमाम कायनात का खालिक व मालिक है और अल्लाह की इताअत में ही कामयाबी है। लेकिन उसने महज अपनी अना के नतीजे में अल्लाह के हुक्म का इनकार किया। नतीजा क्या निकला, क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, जाओ अब जन्नत से निकल जाओ, जन्नत से निकल जाओ, आज से तुम मरदूद ठहरे। कुरान करीम कहता है आज से तुम मरदूद ठहरे। शैतान, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त कितना नाराज हैं, उसके बावजूद अल्लाह से कह रहा है अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, बस कयामत तक मुझे मोहलत दे दीजिए, कयामत तक। शैतान भी जानता था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगरचे अल्लाह पर गजब की सिफत गालिब है, तब भी वो इंसान की दुआओं को कबूल फरमाते हैं और मखलूक की दुआओं को कबूल फरमाते हैं, रद्द नहीं करते हैं, रद्द नहीं करते हैं। उसने कहा अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, बस कयामत तक मुझे मोहलत दीजिए, मैं क्या करूंगा, लउग़वियन्नहुम अजमाइन, आदम और आदम की औलाद को सीधे रास्ते से हटा कर रहूंगा। चैलेंज, ये नहीं कहा कि मैं हटाऊंगा, कहा लउग़वियन्नहुम अजमाइन। जो अरबी जानते हैं वो इस उसलूब से वाकिफ है। लउग़वियन्नहुम अजमाइन, जरूर बिजरूर उनको सीधे रास्ते से हटा कर रहूंगा। ये चैलेंज किसे कर रहा है, वो अल्लाह को कर रहा है, अल्लाह को कह रहा है मैं करके रहूंगा। अब आप देखें, आपने मुझे निकाल दिया, ये था किब्र, तकब्बुर। जब इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाए ना, वो अपने खालिक को भी भुला बैठता है। फिरौन के साथ क्या हुआ, इख्तिदार और हुकूमत का नशा उस पर ऐसा सवार हुआ कि उसने अपने आप को रब डिक्लेयर किया कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। ये किब्र का नतीजा होता है कि इंसान इसी दुनिया में अपने आप को वो कुछ समझने लग जाता है जो वो है नहीं, वो कुछ समझने लग जाता है जो वो है नहीं। और किब्र का नतीजा होता है कि इंसान बसा औकात अल्लाह के हुक्मों का सरी तौर पे इनकार कर बैठता है और इनकार करके वो कुफ्र में मुब्तला हो जाता है। और अल्लाह ने फरमा दिया कि जहन्नम के ताल्लुक से कि वबीस मथवल लिलमुतकब्बिरीन, जहन्नम तकब्बुर वालों के लिए कितना बुरा ठिकाना है, कितना बुरा ठिकाना है। किब्र, मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग, मुझे कुछ आ गया है, मैं दूसरों से बेहतर हूं, दूसरा सामने वाला मुझसे हकीर है, मेरे सामने हकीर है। अब ये किब्र चाहे दुनिया के रास्ते से आए या दीन के रास्ते से आए बराबर है। दुनिया के रास्ते से आने का मतलब मैं इतना मालदार हूं, ये गरीब मुझे क्या बताएगा, मेरे पास फुला ओहदा और फुला मनसब है, ये क्या बताएगा मुझे, मेरी इतनी इज्जत और इतनी शोहरत है, ये क्या बताएगा, ये मेरे सामने खड़ा होगा, ये मेरे साथ बैठेगा। दीन के एतबार से मैं तो तहज्जुद गुजार हूं, ये पैंट शर्ट पहनने वाला क्या बताएगा। ये भी मिजाज हमारे हैं, ये भी मिजाज हमारे हैं। मैं तो तहज्जुद गुजार हूं, ये बेनमाजी मुझे क्या बताएगा। ये है किब्र दीन के रास्ते से। शैतान ने जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को चैलेंज किया और कहा लउग़वियन्नहुम अजमाइन, तमाम के तमाम आपके बंदों को मैं गुमराह करके रहूंगा। और यह भी बयान किया जो कि सूरह अलिफ लाम मीम साद वाली जो सूरत है, जब आप उसको पढ़ेंगे सूरह आराफ, उसमें आप इन आयतों का भी इजाफा देखेंगे जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान के इस कौल को नकल किया कि मैं इस आदम या और इस आदम की औलाद के आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर जगह से मैं इस पर हमला करूंगा और इसे अपने ट्रैप में फंसाऊंगा, अपने जाल में फंसाऊंगा। अल्लाह ने क्या फरमाया, जाओ जो करना है कर लो, लेकिन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन। शैतान खुद एतराफ कर रहा है कि मैं गुमराह करूंगा, लेकिन चंद मखसूस बंदे हैं जिन पर मेरी चलेगी नहीं, चंद मखसूस बंदे हैं जिन पर मेरी चल नहीं सकेगी। अल्लाह ने भी फरमा दिया कि जाओ मैं तुम्हें इख्तियार दे रहा हूं कयामत तक के लिए, तुम्हें मौत नहीं आएगी, जो करना है करो, और जिस पर तुम्हें कंट्रोल हासिल करना है कोशिश कर लो, कर तो लोगे, लेकिन मेरे नेक और इस्लाह करने वाले बंदों को गुमराह नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। अब जिस दिन हजरत आदम के सामने शैतान ने झुकने से मना किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ये चैलेंज किया और ये बातें बयान फरमाई, ये बातें बयान की,
شیطان نے اس دن سے نئے نئے الگ الگ حربے اور طریقے اختیار کیے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ہر زمانے میں کوئی نیا شوشہ، کوئی نیا فتنہ وہ اٹھاتا اور بڑے ہی دلکش نعروں کے ساتھ اٹھاتا تاکہ لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں، کفر میں مبتلا ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں اور اللہ کی اطاعت سے انحراف کرنے لگ جائیں، دین سے پھر جائیں۔ شیطان نے کوششیں کی ہر زمانے میں، اور اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں اپنی جانب سے نبی کو بھیجا۔ ایک طرف شیطان کوشش کر رہا ہے بندوں کو گمراہ کرنا ہے، دوسری طرف انبیاء کی کوشش ہے کہ بندوں کو ہدایت پر لانا ہے، بندوں کو ہدایت پر لانا ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بشمول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس دنیا میں بھیجے ہی اس لیے گئے تاکہ تمام انسانوں کو گمراہی سے نکال کر اللہ کی اطاعت میں لگا دیں اور اللہ کی غلامی میں لگا دیں۔ اب یہ دو طاقتیں ہیں، شیطانی طاقت اور انبیائی طاقت، یا یوں کہیں کہ شیطانی طاقت اور رحمانی طاقت، اور ان دونوں طاقتوں کے درمیان ہمیشہ سے کانفلکٹ جاری ہے، کشمکش جاری ہے۔ بظاہر ایسے حالات تاریخ میں بھی گزرے جہاں ایسا محسوس ہوا کہ شیطانی طاقتوں کو مکمل غلبہ حاصل ہونے والا ہے۔ اب شاید یہ رحمانی طاقت اور انبیائی طاقت شکست کھا جائے۔ حالات ایسے سنگین ہوئے، ایسے سخت سے سخت فتنے وجود میں آئے، ایسی سخت سے سخت آزمائشیں وجود میں آئیں کہ محسوس ہونے لگا کہ اب یہ دین حنیف جو ہے، جو صحیح دین ہے اللہ رب العالمین کا، وہ مغلوب ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں ایسے افراد کو کھڑا کیا جنہوں نے اپنے اپنے زمانے کے فتنوں کو کچل کر رکھ دیا۔ آپ پوری اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی۔ ہم اور آپ جس زمانے میں رہ رہے ہیں، اس زمانے میں بھی شیطانی طاقتیں بڑے زور و شور کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ آپ کو آپ کے صحیح عقیدے سے ہٹا دینا، آپ کو آپ کے صحیح فکر سے ہٹا دینا، آپ کو اللہ کے نبی اور انبیاء کے راستے سے ہٹا دینا، آپ کو سلف صالحین کے راستے سے ہٹا دینا، آپ کو رجال اللہ اور اہل اللہ کے راستے سے ہٹا دینا، یہ مقصد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ چیلنج دیا ہے کہ ہمیں انہیں گمراہ کرنا ہے، اس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، چونکہ میں نے اس کے سامنے میں جھکا نہیں، لہٰذا یہ سبب بنا، حالانکہ وہ اپنی گمراہی کا خود سبب ہے، خود وجہ ہے، اس نے یہ عزم کر لیا کہ اب تو گمراہ کرنا ہے۔ اب آپ موجودہ زمانے کے فتنوں کو اگر پاسٹ کے فتنوں کے ساتھ کمپیئر کرنے جائیں تو بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے کے فتنے زیادہ خطرناک ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آنے والا ہر دن پچھلے دن کے مقابلے میں زیادہ پرفتن اور زیادہ شر والا ہوگا، زیادہ شر والا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب کے زمانے سے پناہ مانگتے تھے، دجالی فتنوں سے پناہ مانگتے تھے کہ قیامت کے قریب کا زمانہ ایسا ہوگا جہاں دجالی فتنے چاروں طرف چھا جائیں گے۔ خود غور کریں، دجال کسے کہا جاتا ہے؟ دجال، دجل کہتے ہیں دھوکے کو، ڈیلیوژن کو، اور دجال کہتے ہیں بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، حق کو باطل بنا کر دکھانے والا، باطل کو حق بنا کر دکھانے والا، یہ ہے دجال۔ تو یہ جو دجل و فریب باطل طاقتیں انجام دیتی ہیں، دجال کا زمانہ ایسا زمانہ ہوگا جو دجل و فریب کی بالکل پیک پر ہوگا، عروج پر ہوگا، انتہا پر ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم، اور آپ نے فرمایا کہ جو جنت ہے وہ در حقیقت آگ ہے، اور جو آگ ہے وہ در حقیقت جنت ہے۔ یعنی صحیح کو غلط، غلط کو صحیح، بینیفیشیل چیز کو نقصان دہ بنا کر دکھانا اور نقصان دہ چیز کو بینیفیشیل بنا کر دکھانا۔ اب آپ بتائیے، جس زمانے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں جہاں مغربی تہذیب اور ویسٹرن سویلائزیشن کو اور ویسٹرن آئیڈیالوجیز کو پورا غلبہ حاصل ہے، کیا آج باطل افکار اور باطل آئیڈیالوجیز کو حق بنا کر دکھایا جا رہا ہے کہ نہیں دکھایا جا رہا؟ باطل افکار کو اب تو ہیومن رائٹس قرار دے دیا گیا کہ بھائی ایک انسان ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، زنا کرنا چاہے اپنے کنسنٹ سے کر رہے ہیں،
اپنی رضامندی سے کر رہے ہیں، جائز ہے، اس کا رائٹ ہے، لیگل ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ کوئی کھلے عام اللہ کی بغاوت کر رہا ہے، اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، کھلے عام فسق و فجور میں مبتلا ہے، آپ نہیں روک سکتے، یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے، یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ جو کرنا چاہے کرے۔ اور پوری دنیا میں اس وقت بشمول بہت سے متعدد سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان اس ٹریپ میں پھنسے ہوئے، اس جال میں پھنسے ہوئے۔ مغربی تہذیب اب اپنی آئیڈیالوجیز کے ذریعے در حقیقت ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر رہی ہے، ہمارے عقائد کو کھوکھلا کر رہی ہے، ہمیں لبرلزم کی طرف لے جا رہی ہے۔ کون سی لبرٹی؟ وہ لبرٹی جو در حقیقت اللہ سے بغاوت کرنے کے اوپر لیبل لگا دیا گیا اس کا۔ اب آپ شراب کی بوتل پہ زمزم لکھ دیں یا زمزم کا لیبل لگا دیں اور لکھ دیں الحرمین الشریفین، وہ پانی وہ بوتل زمزم تھوڑی ہوگا، وہ شراب ہی رہے گی۔ یہی ہے دھوکہ جو آج اس 21ویں صدی میں مغربی دنیا نے ہر میدان میں، چاہے سیاست کا میدان ہو، چاہے معیشت کا اکانومی کا میدان ہو، چاہے تعلیم اور ایجوکیشن کا میدان ہو، چاہے پولیٹکس کا میدان ہو، چاہے کوئی بھی میدان ہو، ہمارا سوشل جو سماجی نظام ہے اس کا میدان ہو، ہر جگہ پر ایسی آئیڈیالوجیز ہیں جو در حقیقت باطل کو حق بنا کر دکھا رہی ہے اور حق کو باطل بنا کر دکھا رہی ہے، اور ہمیں ان آئیڈیالوجیز کی زنجیروں میں اس طرح جکڑ لیا گیا ہے کہ اس سے باہر نکلنا ایک مسلمان کو بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ بسا اوقات مسلمان بھی کہنے لگتا ہے ہاں بات تو یہی صحیح ہے، لیکن آج کے زمانے میں بات تو یہی صحیح ہے مفتی صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں تو تھوڑا سا غور فرما لیجیے، یعنی آپ یہ مان رہے ہیں کہ دین آج کے زمانے کے لیے نہیں ہے، یہی ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی ڈیزائرز کو میری شریعت کے تابع نہ کر دے، اس کی خواہشات، اس کی چاہت، اس کی ڈیزائرز نبی کی تعلیمات کے موافق ہو، اس کے مخالف نہ ہو۔ ویسٹرن دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ ایبسلیوٹ فریڈم، مطلق آزادی اس وقت ہے جب آپ کی خواہش جس چیز کو کرنے کی ہے اس میں کسی چیز کی رکاوٹ نہ ہو۔ اگر آپ کی خواہش ہے زنا کرنا ہے، کریے، کوئی مذہب رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اگر مذہب کی وجہ سے رک رہے ہیں، آپ بیکورڈ ہیں، کنزرویٹو ہیں، اور آپ در حقیقت غلامی میں مبتلا ہے۔ آپ کو سودی لین دین کرنا ہے، سودی لین دین کیجئے بڑے شوق سے، سود لینا اور دینا۔ اگر اس سے کوئی کتاب تمہیں روک رہی ہے، کوئی خدا تمہیں روک رہا ہے، کوئی مذہب تمہیں روک رہا ہے اور تم رک جا رہے ہو، تو جان لو کہ تم کنزرویٹو ہو اور تم بلائنڈلی فالو کرنے والے ہو۔ یہ باتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ آتی ہیں نا۔ اب آپ بتائیے ہم حقیقی دجال کے خروج کے زمانے سے کتنا قریب ہیں؟ یہ سارے فتنے تو در حقیقت چھا چکے ہیں ہر جگہ پہ۔ آپ اکانومی کے میدان میں جائیں، کیپٹلزم کو کیسا غلبہ حاصل ہے، کیپٹلزم کے خلاف آپ کام کر کے دیکھیں، راتوں رات آپ غائب ہو جائیں گے۔ سیاست کے میدان میں آ جائیں، سیکولرزم کو ایسا مقدس نظام بنا کر پیش کیا گیا کہ آپ اس نظام کے خلاف بول کر دیکھیں کیا حل کیا جائے گا۔ آپ انڈیویجول انسان کی لائف میں آ جائے، کس طرح لبرلزم کو پروموٹ کیا گیا، آپ اس کے خلاف بول کر دیکھیں آپ پر کیسی تانو تشنی ہوگی، آپ کیسے اینٹی ہیومن رائٹس قرار دیے جائیں گے۔ عورتوں کا مسئلہ آ جائے، کیسے فیمنزم کو ان کے دل و دماغ میں گھول کر پلا دیا گیا، آپ حجاب کی بات کرنے کی جرت تو کر کے دیکھیں، پھر آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ زمانہ آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس وقت اس دین پر قائم رہنے والا شخص ایسا ہوگا کالقابض علی الجمر، آگ کے انگارے کو تھامے رکھنے والا۔ اب آپ آگ کے انگارے کو ہاتھ میں کتنے ہی سیکنڈ رکھ سکتے ہیں؟ رکھنا ہے، مضبوطی سے پکڑیں، تکلیف ہو رہی ہے لیکن جھیل رہے ہیں۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ جب دین پر عمل کرنا آگ کے انگارے کو تھامے رکھنے کے مقابلے میں ہوگا، اور اس جیسا ہوگا۔ ہم اسی زمانے میں آتے جا رہے ہیں میرے بھائی، اور اس وقت یاد رکھیں چاروں طرف سے اس بات کی کوشش ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ایمان سے دور کرو۔ اسی لیے ایسے ڈاؤٹس اور شبہات کریٹ کیے جاتے ہیں کہ آپ مذہب کے تعلق سے، بالخصوص اسلام کے تعلق سے تذبذب میں پڑ جائیں، ڈاؤٹ میں پڑ جائیں، بھائی ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، یہ بات تو صحیح نہیں ہے، یہ بات تو غلط ہے۔
اب آپ جج کیسے کر رہے ہیں، کیسے آپ حکم بن رہے ہیں؟ دنیا کے بنائے ہوئے اپنے سٹینڈرڈز کو حکم بنا رہے ہیں، اس سے آپ طے کر رہے ہیں وحی الہی کو، ریویلیشن آف اللہ کو ہم جج کر رہے ہیں اپنی محدود عقل سے۔ اس سے بڑی حماقت اور بے وقوفی اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ ایک انسان اپنی عقل جو کہ ناقص بھی ہے اور لمیٹڈ بھی ہے، اس سے اللہ کی لامحدود حکمت کو جاننا چاہے، اس کا احاطہ کرنا چاہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب جب عقل کو وحی کے اوپر ترجیح دی گئی وہ انسان گمراہ ہوا، جب جب وحی الہی اور ریویلیشن آف اللہ پر انسان نے اپنی ریزننگ کو ترجیح دی ہے، اسے پرائیورٹائز کیا ہے، وہ انسان گمراہی کا شکار ہوا۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے عقل کے استعمال کرنے کا حکم دیا، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے بار بار کہا عقل نہیں رکھتے، ذرا زمین و آسمان پر غور کر کے دیکھو، عقل نہیں رکھتے، لیکن یہ بتا دی کہ بھائی تمہارے پاس جو عقل ہے اس کی ایک باؤنڈری ہے، اس کی ایک لمیٹیشن ہے، اس باؤنڈری کے باہر کی چیزوں کو جاننا ہے تو اب تم عقل سے نہیں جان سکتے، کس چیز سے جانو گے؟ وحی الہی، ریویلیشن آف اللہ جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی، چونکہ یہ در حقیقت موسٹ ایکوریٹ انفارمیشن لے کر آئی ہے۔ وحی ایک ایسا سورس آف نالج ہے جو موسٹ ایکوریٹ ہے، بالکل صحیح اور سٹیک، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سورس آف نالج براہ راست الحکیم اور العلیم کی طرف سے آئی، آل وائز آل نوئنگ کی طرف سے۔ آل وائز اور آل نوئنگ ذات کبھی خطا کر سکتی ہے؟ خطا انسان وہاں کرتا ہے جس چیز کا علم نہ ہو، غلطی ہو گئی۔ اب اللہ کی ذات العلیم ہے، آل نوئنگ، ہر چیز کا علم رکھنے والی، اور الحکیم بھی ہے کہ کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتے۔ اب آپ بتائیے ایسی ذات سے خطا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو جو وحی اس کی جانب سے آ رہی ہے اس میں خطا اور غلطی کا امکان تک نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری محدود عقل ہر چیز کی حکمت کو نہ سمجھ پائے، بیونڈ آور ریزن کوئی حکمت اللہ کے حکم کی ہو سکتی ہے، لیکن وہ عقل کے مخالف نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، چونکہ انسان کی عقلیں بھی تو متفاوت ہے نا، بھئی میری عقل کچھ ہے کہے گی، آپ کی عقل کچھ کہے گی۔ اگر عقل ہی معیار بن جائے حق کا، تب تو حق ایک نہیں کئی سارے ہو جائیں۔ ہر ایک جو ہے حق اور باطل اور اصول دین کے معاملے میں عقل کے گھوڑے دوڑانے لگے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک کیوس برپا ہو جائے گا، اور ایک جو ہے افراتفری کا عالم ہو جائے گا، اور ہر ایک نئے دین کو گڑھ رہا ہوگا، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ کتنے سو کالڈ اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن اور حدیث کے نام پہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ نبی نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، گمراہ کیے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھائی ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے۔ کل ہی ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی کیا یہ اب ایک انسان رسول کا حوالہ دے رہا ہے تو ہم ظاہر ہے اسی کو مانیں گے؟ ہم نے کہا میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، رسول اللہ، صحیح حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسے کھانے کو کھایا جو آگ پر پکا ہو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب آپ بتائیے کھانا کھا کے وضو کرتے ہیں؟ رسول نے کہا بھائی، اچھا رسول نے، چونکہ مفتی صاحب نے کہا ہے، اب جو کہہ رہے ہیں ہر عالم ماننا نہیں، ویریفائی کرنا۔ یہ حدیث مفتی صاحب جو آپ نے بیان کی ہے منسوخ ہو چکی ہے۔ یہ پہلے ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا، اگرچہ حدیث صحیح ہے۔ پھر دوسری صحیح حدیث یہ بتا رہی ہے کہ یہ عمل اب منسوخ ہو گیا ہے، ایبروگیٹ کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی اجازت ہے کہ پکے ہوئے کھانے، آگ پر پکے ہوئے کھانے کے بعد بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ ہے فرق، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آج کل جب انسان اپنی عقل کو دوڑاتا ہے اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو ان مخصوص اصول و ضوابط کے تحت نہیں سمجھتا جو انبیاء نے سیٹ کیے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ گمراہ ہوتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ لہذا موجودہ زمانے میں یہ کہہ رہا تھا کہ مغربی تہذیب کا فتنہ ہر شعبے میں داخل ہے، اور اس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو کریئرزم میں مبتلا کیا گیا ہے، اس طریقے سے مٹیریلزم میں مبتلا کیا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب کامیابی اسی وقت حاصل ہوگی جب ہمیں مٹیریلسٹک لائف مل جائے گی۔ اسی لیے پوری محنت دوڑ دھوپ کس چیز پر ہو رہی ہے بھائی؟ اچھی جاب مل جائے، کریئر سیٹ ہو جائے، اپنا بنگلہ ہو جائے، اپنی گاڑی ہو جائے، اتنے کروڑ روپے سیونگز میں ہو جائے، تب جا کر ہم سکسیسفل ہوں گے۔ اتنی عزت مل جائے، اتنی شہرت مل جائے کہ لوگ جو ہے میرے آگے پیچھے چلتے رہے، تب ہم سکسیسفل ہوں گے۔ یہ سوچ کس کی تھی معلوم ہے آپ کو؟ آئیے قرآن کریم میں
سورۃ الکہف میں اللہ رب العالمین نے صاحب الجنتین کا ذکر فرمایا ہے. دو دوست تھے، ان میں سے ایک دوست ایسا تھا جسے اللہ نے 2 بڑے باغات دیے تھے اور بالکل مٹیریلسٹک لائف دی، اعلیٰ ترین لگژریس لائف جسے ہم کہہ سکتے ہیں لگژری ایٹ اٹس پیک، وہ حاصل تھی ادھر. اللہ نے پھر اس کی منظر کشی بھی کی کہ ہم نے انہیں 2 باغات انگور کے دیے، پھر اس کے ارد گرد کھجور کے درخت دیے، پھر ان تمام کے درمیان ایک کھیتی دی، پھر ان تمام کے درمیان نہروں کو جاری کر دیا. وہ شخص اپنے اس مومن دوست کے سامنے فخر کرتے ہوئے کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا. سورۃ الکہف. یہ دوست بات ایسی ہے کہ میں تو سکسیسفل آدمی ہوں، کیوں؟ تم سے زیادہ مال ہے، تم سے زیادہ افراد میرے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں. انا اکثر منک مالا، تم سے زیادہ مال بھی ہے میرے پاس، واعز منک نفرا، اور تم سے زیادہ افراد ہے میرے پاس. 2 آدمی میرے بیگ کو اٹھا رہے ہیں، 2 آدمی میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھول رہے ہیں، کوئی میری چپل اٹھا رہا ہے، کوئی مجھے سلام کر رہا ہے، چونکہ میں پیسہ والا ہوں، مجھے عزت شہرت حاصل ہے. اب آپ دیکھیں یہ مزاج دراصل ویسٹرن دنیا آج ہمارے اندر پیدا کرنا چاہ رہی ہے. یہ کہا جاتا ہے نا بھائی لائف تو ایک ہی مرتبہ ہے، جی لو جیسا چاہتے ہو. یہ تو عقیدے کے خلاف ہے. قرآن کہہ رہا ہے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے اللہ تو 2 بار موت دیتا ہے، دی ہے تو نے آپ نے، اور 2 بار آپ نے زندگی دی ہے. تو ہم تو 2 زندگیوں کے قائل ہیں. کون سی 2 زندگی؟ ایک دنیاوی زندگی اور ایک حقیقی دائمی اور ابدی زندگی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اگر کفر پہ جا رہا ہے، شرک پہ جا رہا ہے ایک انسان، ہمیشہ ہمیشہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ایمان کے ساتھ جا رہا ہے، اب جنت میں داخل ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. تو معاشرے کا یہ کہنا تو ٹکرا رہا ہے شریعت کے ساتھ کہ بھائی لائف ہے، اپنے مرضی سے جی لو، جو جی چاہ رہا ہے وہ کرتے رہو. یہ تو در حقیقت جانوروں کا طریقہ ہے نا. جانور جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جہاں منہ مارنا چاہے منہ مارتے ہیں. کیوں؟ زندگی کا مقصد نہیں، ان کے پاس عقل نہیں. اللہ نے ہمیں عقل دی، صحیح اور غلط کی تمیز کی صلاحیت دی. اس کے بعد ہم اگر غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں تو غفلت کی تشریح اور اس کی ڈیفینیشن، بلکہ اس کو ڈسکرائب قرآن کریم نے اس طرح کیا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. جن کے پاس ہاتھ ہیں، پیر ہیں، دل ہے، عقل ہے، آنکھیں ہیں، ان تمام نعمتوں کو لے کر بھی وہ اپنے رب کو نہیں پہچان رہا ہے اور غفلت میں مبتلا ہے. اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بدتر ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میرے نہیں. اولئک کالانعام، یہ چوپائے کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے زیادہ گمراہ ہے، جانوروں سے زیادہ بے وقوف ہیں. اولئک هم الغافلون، اور غفلت میں مبتلا ہے، غفلت میں مبتلا ہے. ایک انسان، عاقل انسان یہ جانتا ہے کہ انبیاء نے در حقیقت کامیابی کا کیا معیار بیان کیا. یاد رکھیے میرے نوجوان بھائیوں، پتہ نہیں آپ سے آئندہ کب ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین نے کامیابی کا معیار قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ تم چند پیسوں کو کما